ہم اپنی ایک کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں، تو ہماری طرف سے سنجیدگی سے ایک کمیٹی کی فارمیشن ہو رہی ہے، اور وہ کمیٹی کی فارمیشن آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ بائی دی اینڈ آف دس ویک جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ کمیٹی ہماری طرف سے فارم ہو جائے گی۔ جہاں تک کہ اس مذاکرات کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت سنسیئر نہیں ہے، وہ اس لیے کہ ان کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا پاکستان تحریک انصاف کو کوئی سپیس ملے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جس دن مذاکرات کامیاب ہو گئے اور اگر پاکستان تحریک انصاف کو سپیس ملی، ان کی حکومت 2 دن نہیں ٹھہرے گی۔ ہمارے اس موقف کا انتہائی مثبت جواب دیا گیا اور وزیر اعظم نے وزارت قانون کو فوری ہدایات جاری کی کہ اب قانون و آئین کے مطابق آپ فوری طور پر عملی اقدام کریں۔ ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے مطالبے کے مطابق آئے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر گرامانی۔ ناظرین، آج ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے فوجی عدالت کی جانب سے، اور اس میں جو 9 مئی کے 25 مجرمان ہیں ان کو تقریباً 10 سال قید با مشقت کی سزائیں جو ہیں وہ سنائی گئی ہیں۔ کچھ جو مجرمان ہیں ان کو 2، 3، 4 اور 6 سال قید با مشقت کی سزائیں بھی جو ہیں وہ انہی 25 مجرمان میں سے کچھ مجرمان ایسے ہیں جن کو 2، 3، 4 اور 6 سال قید با مشقت کی سزائیں بھی سنائی گئی ہیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ جب یہ فیصلہ، یہ سارا معاملہ فوجی عدالتوں میں تھا تو اس وقت یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی آیا تھا، اور سپریم کورٹ کی جانب سے اجازت ملنے کے بعد فوجی عدالتوں کی جانب سے آج یہ اہم پیش رفت جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے۔ اس فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے، اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے جو سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہے، جو فیصلہ ہے، ان کو مسترد کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری جانب اگر ہم سیاست کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کے بعد حکومت نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، اور پی ٹی آئی نے جو کمیٹی تشکیل دی تھی اس کے بعد اب حکومت نے بھی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ جو کمیٹی تشکیل دی جائے گی اس میں جو اتحادی جماعتوں کے اراکین ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے گا تاکہ ان کا بھی انپٹ شامل ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب پاکستان تحریک انصاف ایک طرف مذاکرات کی بات تو کر رہی ہے، لیکن دوسری جانب کل تک کا ٹائم بھی دیا گیا ہے کہ اگر مذاکرات شروع نہیں ہوتے یا کوئی مثبت پیش رفت نہیں ہوتی تو سول نافرمانی کی تحریک کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ اب ایسے ماحول میں مذاکرات کس حد تک آگے بڑھ سکتے ہیں، یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا، سابق وفاقی وزیر سینئر سیاستدان خرم دستگیر صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج یہ جو فوجی عدالتوں کی جانب سے فیصلہ سامنے آیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، مسلم لیگ نون اس فیصلے کو ویلکم کرتی ہے؟ جی، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ 9 مئی کا واقعہ، اس پر جتنی مرضی مٹی ڈالنے کی کوشش کی جائے تحریک انتشار کی طرف سے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بہت دیر ہو گئی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر ایک سیاسی جماعت جتھا بن کر ریاست پر حملہ آور ہوگی اور ریاست کی جو عمارتیں، ان کی تنصیبات، یہاں تک کہ جانور بھی جلائے انہوں نے پشاور میں، تو اس کی جس کا جو جرم ہے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اور یہ بات آج ایک دفعہ پھر، اس سے پہلے میرے شہر گجرانوالہ میں ہی ایک عدالت نے سزائیں دی ہیں 9 مئی کے معاملے میں، تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ احتجاج اور جرم، احتجاج اور فساد کا ہمیں فرق کرنا ہے، کہ صرف اگر کچھ لوگوں نے ایک سیاسی جماعت کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، وہ جھنڈا انہیں یہ لائسنس اور یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ املاک کی توڑ پھوڑ کریں، وہ آگ لگائیں، وہ شہیدوں کی جو یادگار ہے ان کی بے حرمتی کریں، تو لہذا وہ لائسنس نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم سیاسی طور پر کہیں باہر آئے ہیں تو ہم کچھ بھی کر دیں تو اس کو سیاست کا نام دے کر اس کو آئینی تحفظ حاصل ہو جائے گا۔ تو آج کا فیصلے نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ ایسی جو توڑ پھوڑ ہے، ایسا جو فساد اور فتنہ ہے، اس کو قانونی تحفظ حاصل نہیں ہے اور ایسے لوگوں کو سزا ملے۔ ٹھیک ہے، لیکن خرم دستگیر صاحب، یہ جو فیصلہ ہے، قانونی پہلو اس کا اپنی جگہ پہ، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس فیصلے کا سیاست پر بھی کوئی اثر آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی، ہم سب کو ایک تحریک انتشار کے ساتھ ایک obsession سی ہو گئی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے گرامانی صاحب کہ آج کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ وزیرستان میں دہشت گردوں کا بہت بھیانک حملہ ہے، جس میں 16 ہمارے سیکیورٹی کے اہلکار شہید ہوئے ہیں، 9 جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ دہشت گردوں نے تو یہ کلیم کیا ہے کہ 35 پاکستانی جو فوجی ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔
تو لہذا ہمیں سب کو زیادہ جو فکر اور پریشانی ہے اس سے زیادہ کہ تحریک انتشار کے ساتھ کیا ہوگا یا سیاسی طور پر کیا ہوگا، پاکستان میں بڑھتی ہوئی جو دہشت گردی کی لہر ہے ہمیں اس پر توجہ دینی ہے. جو امریکہ نے ایک بالکل بے بنیاد پاکستان کے بارے میں خدشے کا اظہار کر دیا ہے، ہمیں اس کا جواب دینا ہے اور اس کے لیے متحد ہونا ہے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں. تو جو اصل پاکستان کے مسائل ہیں جن میں اب پاکستانیوں کے لیے جو اشیاء خورد و نوش ہے اس کی قیمتیں کم کرنا، ان کی معاشی زندگی بہتر کرنا، اصل ڈائیلاگ اور اصل گفتگو وہ ہے، بجائے یہ کہ ایک سیاسی جماعت یا اس کے اگر ایک انوکھا لاڈلا جو ہے وہ اڈیالہ میں بیٹھ کر ریاست مانگ رہا ہے کھیلنے کے لیے، اسی پر ہم تمام وقت صرف کرتے رہیں. ٹھیک ہے، لیکن خرم دستگیر صاحب جیسے آپ نے امریکہ کا ذکر کیا تو حال ہی میں آپ نے اگر دیکھا ہو تو رچرڈ کے جو ٹویٹس سامنے آ رہے ہیں اس کے بعد آپ کے جو مخالفین ہیں سیاسی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا دباؤ بھی حکومت کے اوپر ہے، یا اس وقت جو تبدیلی پہلے لطیف کھوسہ صاحب کہتے رہے، دیگر پی ٹی آئی کے اراکین کہتے رہے کہ جب ٹرمپ صاحب اوتھ لیں گے تو اس کے بعد تبدیلی آئے گی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو امریکہ کا بیان ہے وہ بھی پی ٹی آئی کی وہاں پر موجود کسی ٹیم کا نتیجہ ہے، ان کے بات چیت کا نتیجہ ہے؟ اور اس صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ قومی سلامتی کا اجلاس ہونا چاہیے یا پارلیمنٹ میں اہم بیٹھک ہونی چاہیے؟ گربانی صاحب، پہلے تو اب اس کے اوپر سوالات کھڑے ہو گئے ہیں کہ رچرڈ گرینل کا ایکس اکاؤنٹ ہے بھی یا نہیں. نمبر ایک اس پر، اور میری یہ توقع ہے کہ آپ جیسے جو بہت بالغ نظر صحافی اور اینکر ہیں اس پر اپنی تحقیق بھی کریں گے کیونکہ اس پر بہت سنجیدہ سوالات کھڑے ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ٹرمپ انتظامیہ نے جو ذمہ داری سنبھالنی ہے اس میں 1 مہینے باقی ہے ابھی، تو لہذا ان کے جو بیانات بھی ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن لہذا میں اس بیان کی طرف میرا اشارہ نہیں تھا. میرا اشارہ جو جوناتھن فائنر نے بیان دیا ہے کہ جی پاکستان کے جو میزائل ہیں اس کی زد میں امریکہ بھی آ سکتا ہے، میں اس کو زیادہ اہمیت دوں گا اور اس پر زیادہ ہمیں سوچ بچار کرنی چاہیے کہ اس قسم کا جو غیر حقیقت پسند دانہ بیان جس کی حقیقت میں کوئی بھی بنیاد نہیں ہے، یہ کیوں آیا ہے اور ہمیں اس کا جو ہے وہ کیا توڑ کرنا ہے، اور اس کے لیے ضرور یہ بات قومی اسمبلی میں بھی ڈسکس ہونی چاہیے، اور اگر وزیر اعظم بہتر سمجھیں تو قومی سلامتی کا اجلاس اس بیان پر بلانا چاہیے. رچرڈ گرینل کا بیان تو میرے خیال میں اس پر ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. لیکن خرم دستگیر صاحب ابھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات مذاکرات کے حوالے سے جو بھی سامنے آئے ہیں وہ ان سے آپ بخوبی واقف ہوں گے، لیکن ایک مثبت پیش رفت یہ ہے کہ حکومت نے بھی اب رضامندی ظاہر کی ہے کہ وہ کمیٹی تشکیل دینے جا رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں ماضی کا ایک تجربہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ لوگوں نے قربانی دینے کا فیصلہ کیا کہ اسمبلیاں تحلیل کی جائیں گی، لیکن پھر اچانک کال آئی تھی اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا کہ ہم یہ مذاکرات نہیں مانتے یا یہ آپ کے آفر نہیں مانتے. اب آپ کو توقع ہے کہ حکومت اگر کل مذاکرات کرتی ہے تو کوئی مثبت پیش رفت ہوگی، یا باہر جو کمیٹی موجود ہے اس کے پاس اتنا مینڈیٹ ہوگا کہ وہ کوئی بات تسلیم کرے یا کسی پر اتفاق کرے؟ جی ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے، کیونکہ میں دوہرا دوں کہ ہماری پہلی ذمہ داری تحریک انتشار کو منانا نہیں ہے. ہماری پہلی ذمہ داری پاکستان میں رہنے والے مرد و خواتین، نوجوانوں کی زندگیوں کو بہتر کرنا ہے، ان کی زندگی کی حفاظت کرنا ہے، ان کے لیے نیا روزگار پیدا کرنا ہے. پاکستان کی جو سلامتی ہے اس کو محفوظ رکھنا ہے اور اس کو بڑھانا ہے. تو یہ ایک سیاسی جماعت کے مطالبات پر ساری ریاست تو مستقل طور پہ کٹ پتلی نہیں بنے گی اور نہ ہی بننا چاہیے. تو لہذا ان کے ساتھ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ بہت عرصہ پہلے سے ہماری طرف سے دعوت تھی ان کو کہ اگر آپ غیر مشروط مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں. تو ہم غیر مشروط مذاکرات کا آغاز ہوگا، وہ اپنے مطالبات ٹیبل پر رکھیں گے، اور جن مذاکرات کا آپ نے 2023 کے وسط میں جن کا آپ نے اشارہ دیا ہے اس سے پہلے بھی ایک مذاکرات ہوئے تھے جب 2014 میں دھرنا ختم ہوا اور پھر ان کا مطالبہ تھا کہ جی ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے 2013 کے انتخابات کو چیک کرنے کے لیے. تو اس وقت جو پھر ٹی او آر بننے میں کم از کم 3 مہینے لگے تھے
جس کے بعد پھر عدالتی کمیشن بنا اور پھر تحریک انتشار کے سارے دعوے جو تھے جب اس عدالت کے سامنے گئے تو جھوٹے ثابت ہوئے اور ردی ہو گئے سارے ان کے جو جتنے بڑے بڑے ثبوت تھے. تو لہٰذا یہ ایک وقت لگتا ہے ایسے معاملات میں، لیکن ہم پاکستان کے عوام کی زندگیوں کو پرامن کرنے کے لیے اور ملک میں معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے ہم ان کے ساتھ گفتگو کے لیے ہمیشہ تیار ہیں، اور پارلیمان ہی اس کا بہترین فورم ہے جس میں ہم بیٹھ کر یہ بات کر سکتے ہیں. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خرم دستگیر صاحب، لیکن اب اگر آپ ان کی گفتگو سنیں یا ان کے بیانات سنیں مذاکرات کے حوالے سے، وہ تو دو چیزیں واضح ہیں. ایک تو مائنس عمران خان مذاکرات کسی صورت نہیں ہوں گے، قیدیوں کی رہائی، اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں اثر نو انتخابات ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں جو دوبارہ انتخابات ہیں وہ ممکن ہیں؟ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ ملک ایک دفعہ پھر دوبارہ انتخابات کی طرف جا سکے؟ جی گرمانی صاحب، وزیرستان کے بہت ہی خوفناک واقعے کے علاوہ، اور وزیرستان اب میں یاد کرا دوں خیبر پختونخوا کا حصہ ہے جہاں تحریک انتشار کی حکومت کو اب آج 12واں سال جو ہے وہ شروع ہے. اس کے علاوہ پورا ملک پرامن ہے، پاکستان کے تمام معاشی اشارے مثبت ہیں، پاکستان کے بڑے شہر جو ہیں ان میں امن ہے اور کاروبار چل رہا ہے. عوام کو ضرور مہنگائی کی پریشانی ہے. تو ایسے حالات میں جب ملک اوور آل سٹیبل ہے، ان کا یہ مطالبہ جو ہے وہ بالکل منطق سے آری ہے، اور ہمیں ان سے ضرور اس پر بات کرنی ہے کہ بھئی آپ کے پاس ایک صوبے کی حکومت کی ذمہ داری ہے. اس پر بات کرتے ہیں کہ وزیرستان میں جو واقعہ ہوا ہے ایسے واقعات کو کیسے روکنا ہے. کل ایک مثبت پیش رفت ہوئی جب پشاور میں کم از کم کرم کے واقعے کو روکنے کے لیے وفاق اور صوبہ جو ہے وہ اکٹھا مل کر بیٹھا. اور اصل حکومت کا کام یہی ہے کہ وہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی انرجی صرف کریں، بجائے یہ کہ وہ جو ہمیں انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے دھمکی دی تھی کہ جب ہم بڑی بندوقیں لے کر آئیں گے اسلام آباد میں، تو وہ بڑی بندوقیں جو ہیں وہ اسلام آباد کی بجائے دہشت گردوں پر چلنی چاہیے. وہ بڑی بندوقیں فرقہ واریت پھیلانے والوں پر چلنی چاہیے، وہ پاکستان کے دشمنوں پر نہیں چلنی چاہیے، وہ پاکستان کی حکومت پر نہیں چلنی چاہیے. تو لہٰذا ان کے مطالبات اپنی جگہ پر ہوں گے، ہم سنجیدگی سے ان کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ بات کریں گے، لیکن فوکس یہ نہیں ہے کہ انتخابات کب ہونے ہیں. نہیں، فوکس یہ ہے کہ کس طرح ہم مل کر اس ملک کو وہ استحکام دے سکتے ہیں جس کے ذریعے پاکستان میں رہنے والوں کی معاشی زندگی بہتر ہو سکے. ٹھیک ہے. خرم دستگیر صاحب، ایک آخری سوال ہوگا. آپ کے سامنے ہے کہ 2013 کے جب الیکشن ہوئے تھے تو زرداری صاحب نے RO الیکشن قرار دیا تھا. 2018 کے انتخابات میں RTS جو ہے وہ بیٹھ گیا، اس حوالے سے بات ہوئی. 2024 کے انتخابات آپ کی نظر میں، مسلم لیگ نون کے آپ سمیت سینئر رہنما ہیں جنہوں نے تسلیم کیا کہ وہ اپنی نشست ہار گئے، آپ کو 2023 کے 24 کے جو انتخابات ہیں فروری کے 8 فروری کے، ان میں آپ کے نزدیک کیا خرابی ہے؟ ماضی کی طرح ان انتخابات میں بھی کوئی خرابی تھی یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں PTI کے دعوے غلط ہیں؟ جی، جب بھی تحقیق ہوگی نتیجہ یہی نکلے گا جیسے میرے حلقے میں ہوا کہ بعض جگہوں پر مقامی طور پر بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اوور آل جو انتخابات تھے ان میں کوئی سسٹمیٹک دھاندلی نہیں تھی. ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خیبر پختونخوا کے انتخابات ٹھیک ہوں اور باقی تینوں صوبوں میں انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے، یا سندھ کے انتخابات ٹھیک تھے، ایک جماعت وہاں جیتی ہے تو باقی کہیں گی باقی خراب تھے، یا ہم کہیں گی نہیں جی پنجاب میں انتخابات ٹھیک تھے باقی جگہ خراب تھے. تو یہ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اس کو ہمیں ایک لوکل سطح پر دیکھنا ہے. بے ضابطگیاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہوئی ہیں، بعض جگہوں پر بہت سنگین بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، لیکن ان کا یہ جو نعرہ ہے، جبکہ وہ خود ایک صوبے میں حکومت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں ان کو ووٹ مل گئے ہیں وہ درست ہیں، 31% ان کو اوور آل ووٹ ملے ہیں. تو جن لوگوں کو 69% ووٹ ملے ہیں ان کے خلاف وہ ووٹ درست نہیں ہے. اور یہی بنیادی بات ہے گرمانی صاحب مذاکرات میں کہ جب ہم بیٹھیں گے تو جہاں ہم تحریک انصاف کے 31% ووٹوں کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو پھر وہ 69% ووٹ جو ان کے خلاف پڑے ان کو بھی تسلیم کرنا ہوگا. وہی بنیاد بنتی ہے آپس میں احترام کی اور آپ بات چیت کو آگے لے کر چلنے کی.
चल ठीक है खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, खुर्रम दस्तगीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, बाद PTI के सीनियर रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, खुर्रम दस्तगीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि हुकूमत की जानिब से भी कमेटी तश्कील देने का फ़ैसला किया गया है और अब PTI के साथ हुकूमत बैठने को तैयार हो गई है। हाल ही में बड़े बयान आता है दोनों जमातों की जानिब से, लेकिन अब ये ऐलान किया गया है कि कल तक कमेटी जो है वो तश्कील दी जाएगी। PTI के सीनियर रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब। हम मुख्तलिफ इशूज़ पर बात करेंगे, लेकिन ये बताइएगा कि जो आज फैसला आया है मिलिट्री कोर्ट का, जिसमें 25 मुजरमान को सज़ाएँ सुनाई गई हैं, इस पर उमर अयूब साहब का तो बयान सामने आया है, लेकिन आप क्या समझते हैं, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं और इसके आने वाले दिनों में सियासत पर क्या असरात आप देख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में जो उमर अयूब साहब का बयान आया है जिसमें उन्होंने रिजेक्ट किया इन मिलिट्री ट्रायल्स को, ये बिल्कुल ठीक बयान है। मेरे ख्याल में ये जो क्राइसिस है, इसमें हम अगर पाकिस्तान से नाइंसाफी करना चाहें तो हम मिलिट्री का पॉलिटिकल रोल, एस्टैब्लिशमेंट का पॉलिटिकल रोल जो है वो हम ज्यादा करें, और ये जो ट्रायल्स हैं ये पाकिस्तान के अंदर भी ये परसेप्शन देंगी और ये पाकिस्तान के बाहर भी ये परसेप्शन देंगी। आपने शॉर्ट टर्म का कहा, देखें शॉर्ट टर्म में वो शायद इनका मकसद ही ये हो, क्योंकि इन ट्रायल्स में जो है वो ड्यू जुडिशल प्रोसेस तो नहीं फॉलो किया जाता, लेकिन शायद इनका मकसद जो है वो ये हो कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है उसको लोग चैलेंज ना करें, लेकिन जो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आता वो पाकिस्तान के आईनी निज़ाम के लिए खराब है। और अगर पाकिस्तान के आईनी निज़ाम के लिए खराब है तो सारे जो पाकिस्तान के आईनी निज़ाम के नीचे इदारे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो सिविल इदारे हो, चाहे वो मिलिट्री इदारे हो, उन सब पे इसका जो है वो बहुत मंफी असर पड़ेगा। लेकिन अभी अगर आप देखें तो अब ये फैसले तो अपनी जगह पे, लेकिन कहा जा रहा है कि मंडे के रोज़ जो है खान साहब के खिलाफ भी एक फैसला आने वाला है। अब एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुज़ाकराती कमेटी जो है वो तश्कील दे रखी है PTI ने, हुकूमत ने भी रजामंदी जाहिर की है कि वो आपके साथ बैठने को तैयार हैं। अब ऐसी सूरत हाल में अगर खान साहब के खिलाफ फैसला, पहले तो ये बताएंगे आपकी तवक्कुआत क्या है, क्या देख रहे हैं फैसला? दूसरा, अगर कोई फैसला खिलाफ आ जाता है तो आप समझते हैं कि उनका मुज़ाकरात पर कोई असर पड़ेगा झगड़ा साहब? सबसे पहले तो ये कि जितने पिछले केसेस थे, चाहे वो इद्दत का केस था, चाहे वो साइफर का केस था, चाहे वो तोशा खाना 1 था, उसमें जहां पे फैसले आए उन फैसलों को जो है वो आवाम को तो छोड़े, PMLN ने खुद जो है वो गलत करार दिया। कल मेरे साथ तारिक फजल चौधरी साहब बैठे थे, उन्होंने एडमिट किया कि इन फैसलों का नुकसान हमें हुआ। इसी तरह जो ये वाला केस है अल कादर ट्रस्ट का, इसमें इमरान खान को ना कोई फाइनेंशियल बेनिफिट अक्रू हुआ है, ना इमरान खान ने 1 रुपए लिया है, ना कोई ये साबित कर सकता, तो ये भी केस नहीं बनता। देखिए, जो हुकूमत के या जो इस निजाम के स्पोक्स पर्सन है, जिसमें कुछ व्लॉगर्स ऐसे भी हैं जो आपके कॉलीग्स हैं और जो व्लॉग्स करते हैं और खुला कहते हैं कि वो जो है वो इस निजाम का या एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया कैरी कर रहे हैं, वो पहले से डिक्री कर देते हैं कि फैसला आ गया। तो जो आपका सवाल है, हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है, इंसाफ मिल जाए तो बहुत बड़ी सरप्राइज होगी। मुज़ाकरात पे जो असर होगा वो मैं नहीं कह सकता, ये मैं कह सकता हूं कि तारीख पे इसका कोई असर नहीं होगा, इमरान खान की स्टैंडिंग इसका कोई असर नहीं होगा, और इंशाल्लाह जिस दिन इमरान खान वापस आएंगे तो ये जो फैसले हैं, जैसे कि 77 साल में एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हुए हैं और बहुत से गलत फैसलों ने उनकी असली गुनाह जो है वो माफ करा दिए, तो इमरान खान फिगर है जिसको अभी पाकिस्तानी कौम जो है, इसके बावजूद कि टीवी में न्यूज बुलेटिन में उनका नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन वो फिगर है इमरान खान जो अभी एक पॉलिटिकल लेजेंड बन गई, जिनके पीछे सारी कौम खड़ी है और इंशाल्लाह खड़ी रही।
لیکن اب جو مذاکرات کی طرف آپ لوگ جا رہے ہیں، جیسے ہم نے ذکر بھی کیا کہ حکومت بھی کمیٹی تشکیل دے رہی ہے، یہ مذاکرات حکومت کی تو ڈے ون سے یہ بات ہے کہ غیر مشروط ہونے چاہیے، مذاکرات شروع ہونے سے پہلے کوئی مطالبات نہ ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ پھر غیر مشروط مذاکرات کی پوزیشن میں ہے پی ٹی آئی کہ حکومت کے ساتھ بیٹھ جائے؟ حکومت چاہتی کیا ہے کہ مذاکرات کس چیز پہ ہو؟ اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ مذاکرات اس چیز پہ ہو کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں چائے کی پیالی میں 1 چمچ چینی ڈالی جائے یا 2 چمچ چینی ڈالی جائے، تو ان مذاکرات کا تو کچھ فائدہ نہیں ہے نا. پاکستان کے 4-5 بڑے کی ایشوز ہیں. آج سے 3 ہفتے پہلے اسلام آباد میں ایک ایسے واقعہ ہوا ہے جو اسلام آباد کی تاریخ میں نہیں ہوا، جہاں پہ 12 لوگ ہمارے شہید ہوئے، جہاں پہ رینجرز شہید ہوئے، جہاں پہ حکومت کہتی ہے کہ ایک گولی نہیں چلی، جبکہ انٹرنیشنل میڈیا کا اور انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کا پی ٹی آئی کو تو چھوڑے، یا جو جنازوں کی یا جو سوشل میڈیا کی فوٹیج تھی اس کو تو چھوڑے، وہ کوئی اور کہانی بناتی ہے. کیا یہ کوئی ایشو نہیں ہے؟ کیا جہاں پہ یہ چھوڑیں کہ آپ ہماری بات مانیں یا نہ مانیں، 2 اتنے مختلف بیانیے ہوں اتنے بڑے ایشو پہ، کیا اس کو کوئی انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن نہیں انویسٹیگیٹ کرنا بنتا؟ اور اگر یہ مطالبہ ہو، یہ کوئی ناجائز مطالبہ ہے. اسی طرح جب پوری دنیا کہتی ہے، یا آج یہ اتنے کنٹروورشل ملٹری ٹرائلز ہو گئے، تو جب عمران خان خود کہتے ہیں کہ یہ پورے 9 مئی کے معاملے کو ایک جوڈیشل کمیشن کے نیچے ڈالیں، تو اگر ہمیں اپنی جوڈیشری پہ اعتماد ہے تو یہ تو آنکھیں بند کر کے کر لینا چاہیے تھا، آج سے 1.5 سال پہلے کر لینا چاہیے تھا. اسی طرح اگر 2024 کے الیکشنز کا ایشو ہے، جہاں پہ ہر بار پھر کہا جاتا ہے تو پھر 2018 کا کیا ہوا، اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایشو ہے، ایسے کر دیں 18 اور 24 کے الیکشن پہ جوائنٹ انکوائری بلا دیں. جیسے آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ 26 نومبر کو آپ کہتے ہیں کہ گولی چلی ہے، اس کا ثبوت لائیں. جو پی ایم ایل این کا کہتا ہے کہ 2018 میں اس کی سیٹ چوری ہوئی ہے، اس کا ثبوت لے آئے. ہم 2024 میں ہر ایک سیٹ پہ ثبوت لے آئیں گے. اس سے جو ہے وہ ایکچوئل جو آؤٹ کم نکلنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد باقی الیکشن میں باہر سے کوئی دخل اندازی نہ ہو. نہیں تو جھگڑا صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ 2024 کے انتخابات میں جو کچھ ہوا اس کے شواہد اور ثبوت آپ کے پاس ہیں اور باقی جماعتوں کے پاس 2018 کے نہیں تھے، صرف الزامات تھے؟ میں دیکھیں، یہ اتنا کرائسس جو ہے وہ آ گیا ہے کہ سچ بات کرنا ضروری ہے. 2024 میں ہم نے یہ کہا ہے کہ جو طریقے کی ریگنگ ہوئی ہے وہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، جو یہاں پہ ماحول بن گیا ایک سینسرشپ کا، وہاں پہ کوشش کیا جاتا ہے کہ اسٹیٹ پروپیگنڈا چلے. تو جو اتنے بڑے واقعے ہوتے ہیں جیسے 26 نومبر کا جو سانحہ ہے اسلام آباد میں، ہاں نہیں، لیکن جھگڑا صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن آپ سے پہلے خرم دستگیر صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی تو ایک صوبے میں جیتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں سے پی ٹی آئی جیتی ہے وہاں پر دھاندلی نہیں ہوئی اور جہاں سے وہ ہار گئے ہیں وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے؟ کراچی میں، سندھ میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں سے پیپلز پارٹی جیتی ہے. تو یہ خرم دستگیر صاحب کا موقف ہے. یار میں جیتا جاگتا ثبوت ہوں نا کہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی ہوئی ہے. یعنی جو خرم دستگیر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو لائے، کیونکہ وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف ریگنگ ہوئی. وہ ساتھ اے این پی کے بیانیے کو بھی فروغ دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں لایا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی پھر بڑا سیریس الزام ہو گیا اسٹیبلشمنٹ پہ ان کی طرف سے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی ریگنگ کی کوشش پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہوئی ہے. یار یہاں تو آندھے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ پورے ملک میں پی ٹی آئی کی کوئی ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی. جو نشان لیا گیا اس لیے تو نہیں لیا گیا کہ خیبر پختونخوا میں حکومت جو ہے وہ مل جائے. نہیں لیکن جھگڑا صاحب آپ بھی تو مان رہے ہیں نا، جھگڑا صاحب آپ بھی تو مان رہے ہیں نا کہ خیبر پختونخوا میں بھی دھاندلی ہوئی ہے. میں مان رہا ہوں کہ میرے خلاف دھاندلی ہوئی ہے. آپ نادر ایسے کر دیں، اب میں آپ کو چیلنج کروں گا کہ کل کے پروگرام میں مجھے لے لیں، میری سیٹ کو دیکھ لیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. میں آپ کو 66 میں سے 66 جو ہے وہ فارمز دکھاؤں گا اصلی، اور میں آپ کو 66 میں سے 64 فارمز دکھاؤں گا نقلی، کہ ایک ووٹ لینے والے کو ایک پولنگ سٹیشن پہ 600 اور 700 ووٹ کیسے دیے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. اور 300 دن بعد جو ٹریبیونل ہے جس کو اس کا فیصلہ 180 دن میں کرایا جانا ہوتا ہے کہ وہ اس کو مجبور کیا جاتا ہے، کیونکہ یہی لائر جو ہے وہ جا کے ججز پہ الزامات لگا دیتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے ججز ہیں، کہ وہ جج پھر مجبوری سے اپنے سارے کیسز جو ہے وہ واپس دیں، اور 300 دن بعد ہم ڈے زیرو پہ دوبارہ چلے جاتے ہیں. تو دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی پی ٹی آئی کے خلاف ہوئی ہے. خرم دستگیر کو یہ پتہ ہے، لیکن خرم دستگیر جھوٹ بولنے پہ مجبور ہے. اچھا چلیں، لیکن اب جو یہ مذاکرات کی بات چل پڑی ہے جھگڑا صاحب، اس حوالے سے بھی یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آخر اب وہ پاکستان تحریک انصاف جو اس حکومت کا مینڈیٹ ماننے کے لیے تیار نہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے لیکن مینڈیٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، فارم 47 کی بات کرتی ہے. وہ پی ٹی آئی جو یہ کہتی تھی کہ حکومت کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ ہم ان سے مذاکرات کریں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. سر وہ پی ٹی آئی اب حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو کیوں ترجیح دے رہی ہے، کیوں رضامند ہوئی ہے؟ یہ نیریٹو شفٹ ہے، کیا ہے آپ کی نظر میں؟ نہیں، لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ہم مذاکرات نہ کریں، خانہ جنگی کریں، اللہ نہ کرے؟ دیکھیں نہیں سر، وہ تو پہلے جب آپ کہہ رہے تھے نا کہ حکومت کے ساتھ نہیں ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں گے، تو اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اب آپ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو کیوں تیار ہوئے ہیں؟ حکومت کے ساتھ جس بھی دن حکومت کے پاس دو چیزیں ہوں، ایک اتھارٹی اور دو یہ ایکسیپٹ کرنا کہ وہ ان مذاکرات کے نتیجے میں جو حل نکالے وہ انصاف پہ مبنی ہو. اس میں پروبیبلی اگر کسی کو قربانی دینی پڑے گی تو ہمیں ہی دینی پڑے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈبیٹ جو ہے وہ میرے خیال میں بے معنی ہے کہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے ہونے چاہیے، حکومت سے ہونے چاہیے، کیونکہ جو دو طریقے ہیں اس کرائسس کو، تین طریقے ہیں اس کرائسس کو سالو کرنے کا. ایک، ڈنڈے کے زور سے ملک کو کنٹرول کیا جائے. 2.5 سال میں نہیں ہوا. اگر کسی کا خیال ہے کہ وہ ہو جائے گا تو وہ مزید کوشش کر لے. نہ عمران خان کا ایک ووٹ کم ہوا ہے، نہ جو ہے وہ پبلک کی ایکسیپٹیبلٹی اس نظام کی زیادہ ہوئی ہے. دوسرا حل یہ ہے کہ جو ہے وہ مذاکرات ہو. تیسرا جو حل ہے کہ چیزیں اتنی بگڑ جائیں کہ اس وقت مذاکرات کا فائدہ نہ ہو. وہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے، وہ ہم نے 2007 میں دیکھا جب مشرف نے زبردستی جو ہے وہ جوڈیشل موومنٹ کو کچلنے کی کوشش کی. وہ ہم نے 1977 میں دیکھا جب بھٹو صاحب نے پی این اے کے ساتھ مذاکرات کرنے میں دیر کر دی. وہ ہم نے 1970-71 میں دیکھا جب ان الیکشنز کا رزلٹ نہیں مانا گیا اور مذاکرات کو جو ٹالا گیا اور سبوٹاژ کیا گیا، اس کے نتیجے میں انفارچونیٹلی ملک ٹوٹ گیا. تو ہم تاریخ سے ہمیں سیکھنا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے. تیمور سلیم جھگڑا صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، جھگڑا صاحب کی گفتگو. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہمیں جوائن کریں گے، جو ان کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، جو ان کے تحفظات ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوشامدید. ناظرین، اس وقت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ کل وزیر اعظم ہاؤس میں جو اہم بیٹھک ہوئی ہے اس میں بھی موجود تھے. مولانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج جو 9 مئی کے مجرمان کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے، جے یو آئی ایف اس فیصلے کو کیسے دیکھتی ہے اور اس کے اثرات آپ آنے والے دنوں میں کوئی سیاست پر بھی اثرات دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، کل تو جو ہماری ملاقات تھی وہ مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے تھی اور وزیر اعظم صاحب نے ہمیں بلایا تھا. جب ہم وہاں پہنچے تو پیپلز پارٹی کی قیادت بھی موجود تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد الیکٹ کے بعد بات چیت شروع ہوئی. تو ہمارا موقع بڑا واضح تھا اور ہم نے کہا کہ اسپیکر صاحب بھی موجود ہے جی. دونوں ایوانوں نے متفقہ طور پر دینی مدارس کے رجسٹریشن کا بل منظور کیا اور پھر اسپیکر صاحب نے صدر صاحب کے پاس بھیجا اور صدر صاحب نے اس میں ایک چھوٹا سا سکم اس کی نشاندہی کی. اسپیکر صاحب نے اس کو ٹھیک کر کے واپس کر دیا. تو اب چاہیے یہ تھا کہ صدر صاحب اس پر دستخط کر کے اسپیکر کو بھیج دیتے، لیکن اس نے اس کو روک کے رکھا اور مدت بھی گزر گئی اور اس کے بعد پھر
कुछ चीजें लिखकर फिर भेज दिया, लेकिन स्पीकर साहब कह रहा था कि मुझे अभी तक नहीं पहुंचा। बहरहाल मौलाना साहब के चूंकि दलाल बहुत मजबूत थे, मौक़िफ़ मजबूत था, वकला भी तशरीफ फरमा थे और उन्होंने हमारे मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम किया। खुलासा कलाम ये कि फिर तय ये हुआ कि जी हम इस बिल को जो दोनों ऐवानों ने पास किया है, हम इस बिल पर कार्रवाई करेंगे। एक आध दिन लग सकता है, लेकिन ये बिल जो है मेनवान मंजूर होगा। बाकी जो मदारिस एजुकेशन के मातहत रजिस्टर करवाए हैं जी, उनको इख्तियार है वहीं रहे, यहाँ आ जाए, कोई पाबंदी नहीं है। बस फिर हम रुखसत हुए और मुस्बत हमने तो सर ये जो मौलाना साहब ये जो जरदारी साहब ने रोका बतौर सदर उन्होंने बिल को आपके मुताबिक, तो इस दौरान मौलाना साहब के साथ कोई उन्होंने राब्ता नहीं किया? क्योंकि बड़े अच्छे मरासिम हैं जरदारी साहब के, मौलाना साहब के साथ अच्छे राब्ते हैं, मुलाकातें होती रहती हैं, तो आपके साथ कोई राब्ता नहीं हुआ था जरदारी साहब की तरफ से? इससे पहले राब्ते हुए थे, मीटिंग्स भी हुई थी और इस बिल पर 2-2.5 घंटे मीटिंग भी हुई थी। उसमें कराची में, फिर लाहौर में मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ सब शरीक थे, सब ने इत्तेफाक किया था। तो हमें कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही थी या कोई ऐसा खतरा महसूस नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब मौलाना साहब ये बताइएगा, जैसे मैंने पहला सवाल किया कि जो मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला है, आप इस फैसले को वेलकम करते हैं जो 25 मुजरमान को सजा सुनाई गई है आज? देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स के तो हम शुरू में भी हक में नहीं थे, लेकिन बहरहाल मिलिट्री कोर्ट्स बन गए। अब मिलिट्री कोर्ट से जो फैसले आए हैं, अला बला बरगर्दने मोला, अगर खुदा न खास्ता उन्होंने कोई जातियात किया है या कोई कहीं किसी से तासुब का मुजाहिरा किया है तो ये उनके गले में, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स हो या दीगर अदालतें हो, सिविल कोर्ट्स हो, जब भी फैसले आते हैं तो फिर उन्हें तस्लीम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन मौलाना साहब अब कल एक डेडलाइन दी गई है पीटीआई की तरफ से कि अगर मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं होती तो फिर जो तहरीक है सिविल नाफरमानी की वो फिर शुरू की जाएगी। अब हुकूमत ने भी रजामंदी जाहिर की है कि मुज़ाकरात होंगे, कमेटी तश्कील दे रहे हैं। आपसे भी कोई राब्ता हुआ है कि आपके अराकीन भी शामिल हों मुज़ाकराती कमेटी में? जी नहीं, हमसे ऐसा कोई राब्ता नहीं। बस हम भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उस दिन हुकूमती पार्टी से कुछ दोस्तों ने मुज़ाकरात की बात की और नेशनल असेंबली में, और इसी तरह शेर अफजल ने भी मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी अच्छी खूबसूरत नरम बातें की। अब सुना है कि इमरान खान साहब ने कमेटी भी बना दी है मुज़ाकरात के लिए जी। लेकिन उमर अयूब कह रहा था कि हमारी कमेटी है, अगर हुकूमत ने राब्ता किया तो हम बातचीत करेंगे, अगर नहीं किया तो फिर ये उनकी मर्जी। तो बहरहाल ये हुकूमत और पीटीआई की दरमियान का मामला है। वो मुज़ाकरात करते हैं, अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो मुज़ाकरात लाजिमी होते हैं और इस वक्त बहरहाल मुल्क में एक हैजान है और कशीदगी भी है, तो मुज़ाकरात ही बुनियादी तौर पर ऐसे मसाइल का हल होते हैं। नहीं लेकिन सर ये जो पीटीआई करेंगे तो हम खैर मकदम करेंगे। हाँ नहीं, लेकिन सर मौलाना साहब ये बताइएगा कि अब जो पीटीआई ये मुतालबा कर रही है कि मुल्क में दोबारा इंतखाबात करवाए जाएं, आपको लगता है कि हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि मुल्क में दोबारा इंतखाबात हों? क्योंकि मौलाना साहब का भी किसी हद तक यही मुतालबा रहा है। देखिए, बुनियादी तौर पर यह मुतालबा तो जमीयत उलमा इस्लाम का है, मौलाना साहब का है जी। हमने दूसरे दिन
प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन के दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2024 के इंतखाबात को मुस्तरद किया और हमने कहा कि वसी पैमाने पर धांधली भी हुई है, सौदाबाजी भी हुई है, खरीद फरोख्त भी हुआ है, लिहाजा हम इस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते। और फिर हमने तहरीक भी शुरू की हुई है, अभी भी हमारे जलसों का तसलसल नहीं टूटा जी। मुल्क भर में बड़े बड़े हमने मिलियन मार्च किए और यही कहा कि दोबारा इलेक्शन कराए जाए, ये जो इंतखाब हुआ है ये फ्रॉड है और ये जालसाजी है इसमें हुई है। तो हमारा तो बुनियादी मौक़िफ़ यही था और पीटीआई भी अगर मजबूती के साथ इस मौक़िफ़ को लेकर चलती है तो मैं समझता हूँ कि उनको भी पजीराई हासिल हो सकती है। अब देखें कि पीटीआई जो है वो कोई इस हवाले से कोई मजबूत फैसला कर सकती है या नहीं। ठीक है, लेकिन मौलाना साहब दो मुख्तसर सवाल होंगे। एक तो ये बताइएगा कि हाल ही में बिलावल साहब की भी बड़ी मुलाकातें हुई हैं। बिलावल साहब पीपल्स पार्टी खास तौर पर बहुत नालामी नजर आ रही है हुकूमत के साथ, उनके साथ भी कोई इस मामले पर बात हुई है कि हुकूमत का साथ छोड़ें, अलग हो जाएं या आपके साथ आ जाएं, कल कोई मिलकर मुश्तरका हिकमत अमली तय की जाए? बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ लाते रहते हैं और चंद दिन पहले भी वो तशरीफ लाए थे अपने भारी भरकम वफद के साथ। काफी तवील बातचीत हुई, लेकिन उनके गुफ्तगू से कहीं भी ये अंदाजा नहीं हुआ कि वो हुकूमत के खिलाफ या मुस्लिम लीग के खिलाफ कोई प्लान बना रहे हैं या मनसूबाबंदी कर रहे हैं। तो जब बात सामने आएगी तो फिर देखा जाएगा। तो फिलहाल हमारे सामने कोई ऐसी बात नहीं आई। चले मौलाना साहब ये भी बताइएगा कि ये हाल ही में कहा गया कि शायद मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो खान साहब के साथ उनकी मुलाकात हो या अडियाला जेल जाएं, खान साहब मिलना चाहते हैं, ऐसा कोई प्लान है कि मौलाना साहब खान साहब के साथ मुलाकात करें, कोई इरादा रखते हैं? देखिए, इस हद तक तो जमीयत उलमा इस्लाम ने एक राय कायम की है और जो माजी में हमारे इख्तिलाफात पीटीआई से थे और बहुत सख्त थे जी, लेकिन चूंकि वो भी अपोजिशन में है और हम अपोजिशन में हैं तो इसलिए हमने सीज फायर किया है और एक दूसरे पर तनकीद से कोशिश करते हैं कि गुरेज करें। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि मौलाना फजल रहमान साहब खान साहब से जेल में जाके मुलाकात करें, तो ऐसी कोई तजवीज हमारे यहाँ ज़ेर गौर नहीं है। अच्छा, नहीं है। तो ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है सर पीटीआई की, आप समझते हैं कि उनको ये मौखर करनी चाहिए, इस तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो आपके साथ मुलाकातें भी करते हैं, मशवरे भी करते हैं? देखिए, तहरीक सिविल नाफरमानी ये तो इंतहाई आखिरी कदम होता है किसी भी सियासी जमात या तहरीक के लिए। ठीक है। अब पीटीआई ने माजी में भी तहरीक के सिविल नाफरमानी का ऐलान किया था और उन्होंने बिल भी फाड़े थे और लोगों से कहा भी था कि आप लोग यूटिलिटीज बिल अदा न करें, मगर वो मुअस्सिर नहीं हुआ। सही। तो एक बदमज़गी और एक अनारकी पैदा करने के लिए इस तरह की बात करना हम मुनासिब नहीं समझते। बाकी आगे पीटीआई का फैसला है, वो ये कर ले। चलें, ठीक है। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब की आपने सुनी। अब जो मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत है, हुकूमत का जो फ़ैसला है, अब देखना यह है कि मुज़ाकराती कमेटी में हुकूमत की जानिब से कौन से अराकीन हैं जिनको शामिल किया जाता है और ख़ास तौर पर इत्तेहादी जमातों की जानिब से कौन से अराकीन हैं जो इस कमेटी में शामिल होंगे और कब से मुज़ाकरात फाइनली शुरू होने जा रहे हैं पीटीआई और हुकूमत के दरमियान। ये कुछ दिनों में सूरत हाल जो है ये वाज़ेह हो जाएगी, क्योंकि कल तक की डेडलाइन दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि अगर मुस्बत पेशरफ्त ना हुई तो फिर तहरीक शुरू की जाएगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।